پیارے آقا سے محبت کا اندازہ اس حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث سے ہو جائے گا کہ محبت کس کا نام ہے، الفت کس کا نام ہے، پیارے آقا سے لگاؤ کس کا نام ہے، پیارے آقا سے پیار کس کا نام ہے، اس حدیث سے پتہ چل جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضور پاک کی خدمت میں اگر آپ کی بارگاہ میں اگر ایک صحابی رسول درخواست کرتے ہیں کہ پیارے آقا میں جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لیتا، پیارے آقا جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا، پیارے آقا جب تک میں آپ کی دیدار نہیں کر لیتا، پیارے آقا جب تک میں آپ کی خدمت میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک مجھے قرار نہیں آتا، میرے دل کو سکون نہیں آتا، پیارے آقا مجھے تسلی نہیں ملتی، مجھے اطمینان نہیں ملتا، مجھے تشفی نہیں ہوتا۔ اے میرے آقا مجھے آپ بتلائیے کہ دنیا سے میں بھی رخصت ہو جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے رحلت فرما جائیں گے، آپ بھی پردہ فرما جائیں گے۔ اے میرے آقا جب اس دنیا میں بے چین ہوتا ہوں، جب میں اس دنیا میں بے قرار ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کے بغیر جب مجھے چین نہیں آتا تو میں اپنے گھر سے نکل کے، اپنے محلہ سے نکل کر، اپنے بستی سے نکل کر، اپنے قریہ سے نکل کر، اپنے شہر سے نکل کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میرے دل کو سکون آ جاتا ہے، میرے دل کو قرار آ جاتا ہے، میرے دل کو اطمینان آ جاتا ہے۔ پیارے آقا جب میں مر جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آقا آپ جنت میں چلے جائیں گے، مجھے پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ آپ کی محبت کے صدقے میں، آپ کی پیروی کے صدقے میں، آپ سے الفت کے صدقے میں مجھے جنت مل جاتی ہے تو میرا درجہ بہت نیچے ہوگا، میرا درجہ بہت ادنا ہوگا، میرا درجہ بہت کمتر ہوگا، میرا درجہ بہت چھوٹا ہوگا۔ پیارے آقا آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا، آپ کا درجہ بہت اعلیٰ ہوگا، آپ کا درجہ بہت ارفع ہوگا۔ پیارے آقا مجھے بتلائیے کہ جب جنت میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، آپ کا مشاہدہ نہیں کر سکوں گا تو میں جنت میں چین سے کیسے رہ پاؤں گا، جنت میں مجھے سکون کیسے ملے گا، جنت میں مجھے اطمینان کیسے ملے گا۔ پیارے آقا نے ابھی تک کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، اتنے میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہونے لگی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، اطاعت کی، اتباع کی، اللہ کا احکام بجا لایا، رسول اللہ کی قدموں پر اپنے قدم کو رکھتا ہوا چلا، نقش قدم کو اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ اسی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جس نے اللہ اور اللہ کی رسول کی اتباع کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا خاص انعام ہوگا، جن پر اللہ کا خاص کرم ہوگا، جن پر اللہ خاص مہربان ہوں گے، جن پر خاص کر اللہ کی رحمت برکت برس رہی ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے ہوں گے، والشہداء، اور اللہ کے راستے میں جان نچھاور کرنے والے ہوں گے، والصالحین، اور اللہ کے نہایت پاک باز اور پاک سیرت بندے ہوں گے۔
ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنایا، اس صحابی رسول کو اطمینان ہو گیا، اس صحابی کو سکون مل گیا، چین مل گیا، عافیت مل گئی۔ حضرات گرامی، ذرا سا ہم اپنے غریباں کو بھی جھانک کر دیکھیں، اپنے غریباں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول سے کیسی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم مضبوط ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم ٹھوس ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مضبوط اور پکا نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے نزدیک میری محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، اولاد سے بڑھ کر ہو، والد سے بڑھ کر ہو، تمام انسانوں سے بڑھ کر ہو، دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر پیارے آقا کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں اس لیے کہ میں بھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھوں اور آپ بھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، آپ بھی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں، آپ بھی اپنے نفس کو ٹٹول کر دیکھیں کہ زبان پر نبی نبی ہے، کیا یہ دل میں بھی نبی نبی ہے؟ ہم زبان سے نبی نبی کہتے ہیں لیکن ہم چلتے ہیں شیطان کے قدم پر، ہم چلتے ہیں شیطان کی پیروی کر کے۔ ہم زبان سے نبی نبی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ہمارا ہر عمل نبی کے خلاف ہوتا ہے۔ جس عمل سے نبی کو تکلیف ہو، جس عمل سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہو، ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے۔ میرا جو بھی کلام نکلے گا، میرا جو بھی کلام نکلے گا ان کے حق میں سلام نکلے گا۔ میرے دل کو چیر کر دیکھو لوگو، میرے دل کو چیر کر دیکھو لوگو، میرے آقا کا نام نکلے گا۔ اگر ایسا ہے اس کو اللہ میرے لیے حقیقتاً بنا دے، جو زبان سے ادا کر رہا ہوں اللہ اس کو سچی محبت میرے دل میں عطا کر دے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو پیارے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ کہیے آمین آمین۔ حضرات گرامی، عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ ذرا سا آئیے پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق سے، پوچھتے عمر فاروق سے، پوچھتے عثمان غنی سے، اور معلوم کرتے حضرت علی سے کہ پیاری اللہ کے نبی کا عشق کیا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کیا ہے، عشق رسول کسے کہتے ہیں۔ آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ایک خوشبو استعمال کرنا، ایک نیک سیرت بیوی، اور تیسرا نماز۔ نماز میں اللہ کے نبی کو بڑا لطف آتا تھا۔ حضرت ابو بکر بھی اس مجلس میں تھے جو سب سے متبرک صحابی ہیں، سب سے اعلیٰ صحابی ہیں۔ فوراً بول اٹھے، پکار اٹھے کہ آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ ایک آپ کا چہرہ دیکھنا، آپ کے چہرہ انور کی دیدار کرنا، اور دوسرا آپ کے لیے مال خرچ کرنا، آپ کے لیے مال کو قربان کرنا، اور تیسرا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اس سے میں بہت خوش ہوں، میں بہت رضامند ہوں۔ حضرات غور کیجئے، ابو بکر نے 3 چیزیں شمار کرائی، تینوں کا مرکز اور تینوں کا محور، تینوں کس شخصیت پر عود کرتی ہے، لوٹ کر آتی ہے؟ آقا کا چہرہ دیکھنا، آقا پر مال خرچ کرنا، اور آقا کی نکاح میں اپنی بیٹی کو دینا۔ تینوں کا مرکز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس
परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक अकबर के लिए खुदा का रसूल बस। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब हम मालूम करते हैं, पूछते हैं कि बतलाइए रसूल से मोहब्बत क्या है, किसका नाम रसूल से मोहब्बत है, हजरत उमर फारूक बतलाते हैं कि जो मेरे सामने ये कह दे कि रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इस शब्द को सुनना नहीं चाहते थे, इस अल्फाज को पसंद नहीं करते थे कि कोई उनके सामने ये कह दे कि रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए। इस कदर रसूलुल्लाह से मोहब्बत क्या करते थे, इस कदर रसूलुल्लाह से उल्फत क्या करते थे। आपके नाम से, आपके काम से, आपके अक़वाल से, आपके आमाल से, आपके अफ़आल से इस कदर मोहब्बत थी। उस्मान गनी से मालूम करते हैं कि उस्मान गनी बतलाइए रसूलुल्लाह से मोहब्बत क्या है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने इल्तिजा की, दरख्वास्त की कि आका आप अपने दोस्तों के साथ मेरे घर तशरीफ लाइए। हजरत हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने लगते हैं। हजरत उस्मान गनी कि पीछे पीछे चलकर आपके कदमों पर कदम रखते हुए और हर कदम को गिनते हुए जा रहे हैं। आका ने मालूम किया कि उस्मान गनी तुम कदमों को क्यों गिन रहे हो, कदमों को क्यों गिन रहे हो, आखिर क्या वजह है। उस्मान गनी ने फरमाया आका ये आपका प्यारा कदम मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है, मेरे घर की ओर जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद कर दूं। ये है मोहब्बत, ये है प्यार, ये मोहब्बत और ये प्यार। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आपने अपना सफीर बनाकर मक्का रवाना किया तो मक्का के लोगों ने कहा कि उस्मान तुम मक्का आ गए हो, लिहाजा तुम तवाफ कर लो, तुम्हें इजाजत दे देता हूं, तुम तवाफ कर लो। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि महबूब से पहले, आका से पहले, रसूलुल्लाह से पहले, नबी अल्लाह से पहले उस्मान तवाफ कर ले। इसको उस्मान हरगिज पसंद नहीं करता, इसका नाम मोहब्बत है। हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला जब हिजरत का हुक्म देते हैं और हिजरत के इरादे से आप घर से निकलने लगते हैं तो आप अपने बिस्तर पर हजरत अली को लिटा देते हैं, अपना चादर उड़ा देते हैं और अली को इत्मीनान दिलाते कि अली लेट जाओ, तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं होगा। हजरत अली बखुशी उनके बिस्तर पर लेट जाते हैं और आराम से आयशो राहत की नींद लेते हैं, जबकि अली को पता था कि वो बाहर दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान रसूल बाहर रसूलुल्लाह के इंतजार में खड़े हैं, कब किस वक्त वो हमला कर देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसके बावजूद अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत का सबूत देते हुए आपके बिस्तर पर लेट जाते हैं और बड़ी अच्छी नींद सोते हैं। जब सुबह सवेरे उठे उस बिस्तर से कुफार ने उठते देखा तो हाथ मलने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। आसमान से वो जमीन पर गिर पड़े कि जिस बिस्तर पर सोच रहे थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सो रहे हैं उस पर तो अली सो रहा। ये है अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत, अल्लाह के नबी की पक्की, अल्लाह के नबी से पक्का मोहब्बत। इस मोहब्बत को कोई हिला नहीं सकता, कोई ठेस पहुंचा नहीं सकता। अल्लाह ने ऐसे ही तुझे थोड़ी फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। जितनी बड़ी कुर्बानी इतनी ही बड़ी मेहरबानी। जैसा आप कुर्बानी देंगे ऐसी अल्लाह की तरफ से आप पर मेहरबानी उतरेगी। सिर्फ हम जुबान से नबी नबी कहें, नबी का तरीका इख्तियार न करें, याद रखिए परेशान ही रहेंगे, मुसीबतों से दो चार ही रहेंगे, तकलीफों और अज़ियतों में घिरे ही रहेंगे, राहत और आराम नहीं मिलेगा, सुकून चैन आफियत नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब के लिए ये तरीका एकार होना चाहिए कि आका का हर अमाल, आका का हर अफ़आल, आका का हर तरीका हम सब के लिए काफी व शाफी। अजीब चीज है इश्क़ शाह मदीना, अजीब चीज है इश्क़ शाह मदीना, यही तो है इश्क़ हकीकी का जीना। है मामूर
اس عشق سے جس کا سینہ ہے معمور، اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اور اسی کا ہے جینا۔